ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں دو بھالو بھائی چنگو اور منگو رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ چنگو کا رنگ کالا اور منگو کا رنگ سفید تھا۔ چنگو اور منگو کے ماں باپ کو ایک شکاری نے گولی مار دی تھی۔ اب چنگو اور منگو دونوں اکیلے ہی ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ چنگو بھالو بہت ہی شریف اور نہایت صابر تھا۔ چنگو کو اپنا جنگل، اپنا گھر بہت پسند تھا۔ چنگو بہت ذہین تھا۔ دوسری طرف منگو بالکل ہی لاپرواہ، غرور اور تکبر والا تھا۔ منگو کو اپنے سفید رنگ پر بہت غرور اور تکبر تھا۔ دونوں بھائی جنگل میں گھومتے پھرتے، اکٹھے ہی جنگل میں شہد کھاتے، اپنا پیٹ بھرتے، اور مچھلیوں کے دونوں بھائی بہت شوقین تھے، اس لیے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے۔ منگو کا دل اپنے جنگل میں نہیں لگتا تھا۔ منگو چاہتا تھا کہ میں جنگل سے نکل کر کسی دوسری جگہ یعنی شہر چلا جاؤں، جہاں خوب مزے مزے کے کھانے لوگ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، جیسے کہ بنا ہوا گوشت، مٹھائیاں کھاتے ہیں، کیک بھی کھاتے ہیں اور مزے مزے کی پیسٹریاں۔ چنگو بھالو منگو بھالو کو بہت سمجھاتا کہ تم شہر نہ جاؤ، یہ جنگل ہمارا اپنا ہے، ہم یہاں بالکل آزاد ہیں، کوئی پابندی بھی نہیں۔ شہر میں لوگ ہمیں پنجرے میں بند کر دیں گے۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں، کوئی ہم پر روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اور ویسے بھی بھائی، لالچ بری بلا ہے، تم لالچ میں آ کر اپنا جنگل مت چھوڑو۔ منگو بہت ہی لالچی تھا اور اسے اپنے سفید رنگ ہونے پر بہت ہی غرور اور تکبر تھا۔ منگو نے اپنا جنگل چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں منگو کی نظر ایک بھیڑوں کے فارم پر پڑتی ہے۔ بھیڑوں کا مالک کسان ہوتا ہے۔ یہ کسان جب بھیڑوں کی اون زیادہ ہو جاتی بازار میں بیچ آتا، اور جب کوئی بھیڑ بیمار ہو جاتی اسے ہسپتال سے دوائی دلوا کر لاتا۔ کسان اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ ساری بھیڑیں بہت خوشی اور مزے سے ساتھ رہتی تھیں۔ جب منگو فارم کے قریب پہنچتا ہے، اسے راستے میں ایک کوا ملتا ہے۔ کوا بھالو سے کہتا ہے، ارے بھائی، تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنا جنگل، اپنا وطن، اپنی آزادی چھوڑ کر کہاں چلے؟ چلو چلو واپس اپنے گھر چلو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، یہ لوگ تمہیں پنجرے میں بند کر دیں گے۔ بھالو کہتا ہے کوے کو، جاؤ جاؤ، تم یہاں سے جاؤ، میں شہر ضرور جاؤں گا۔ شہر لوگ مزے سے رہتے ہیں، مجھے ساری دنیا دیکھنی ہے۔ تو بھی کالا اور میرا بھائی بھی کالا، تم لوگ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے، میں شہر ضرور جاؤں گا اور وہاں خوب عیش کروں گا۔ بھالو آگے آنے والے دنوں کے تصور میں بہت خوش تھا۔ اس نے کوے کی ایک بھی نہ مانی اور آگے بڑھ گیا۔ بھیڑوں کے باڑ کے قریب ہی پانی کا تالاب تھا۔ بھیڑیا پانی پینے جاتا ہے تو ایک کچھوا نکل کر کہتا ہے، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ یہ تالاب بھیڑوں کے پانی پینے کے لیے ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اگر بھیڑوں کا مالک آ گیا تو تمہیں بہت مارے گا۔ بھالو کہتا ہے، وہ کون ہوتا ہے مجھے ماننے والا؟ پانی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، وہ آئے گا تو میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا۔ اتنی ہی دیر میں اس باڑے سے ایک لڑاکا مرغی آ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ باڑا میرے مالک کا ہے، وہ تمہیں بہت مارے گا، اور اس کے کتے بھی آ رہے ہیں، جلدی چلے جاؤ۔ بھالو مرغی سے کہتا ہے، جاؤ جاؤ اپنے مالک کی چمچی، وہ آئے گا تو میں اسے مار دوں گا، بے شک اس کے 2 کتے ہوں 3 ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں سب کو ایک ایک کر کے مار دوں گا۔ مرغی کی آواز سن کر وہاں کتا بھی آ جاتا ہے۔ کتا دور کھڑا بھونک رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس نہیں آتا۔ کتے کی آواز سن کر بھیڑیوں کا مالک باڑ سے جلدی سے دوڑا ہوا آتا ہے۔ باڑے کا مالک جلدی سے چڑیا گھر فون کرتا ہے۔ چڑیا گھر والے منگو بھالو کو لے جاتے ہیں اور چڑیا گھر میں پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ منگو بھالو نے اپنی بیوقوفی میں اپنی آزادی، اپنا گھر، سب کچھ کھو دیا۔ اب منگو اکیلا ہی پنجرے میں رہتا ہے۔ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے۔